بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے جس شخص نے اپنی بیوی کی بدمزاجی پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کرنے پر ثواب عطا کیا تھا، اور جس عورت نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی اور غصے پر صبر کیا تو اسے اللہ پاک اتنا ثواب عطا کریں گے جتنا ثواب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو عطا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود بھی عورتوں کے غصے اور ناگواری پر صبر کرتا ہوں، تم بھی مجھ جیسے بن جاؤ۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا آتا ہے کہ ایک عورت نہایت ہی بد مزاج، منہ پھٹ اور بد زبان تھی۔ حضرت مرزا جانے جانا رحمہ اللہ کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اگر اس بد مزاج اور بد زبان عورت سے نکاح کرو گے اور اس کی بد زبانی پر صبر کرو گے تو تم کو نواز دیا جائے گا اور تمہارا رتبہ بلند کیا جائے گا۔ حضرت نے فوراً پیغام بھیجا اور اس سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت اس درجہ تندخو، بد خصلت، سخت دل اور زبان دراز تھی کہ شاید کوئی اور مشکل سے ہاتھ آئے۔ حضرت مرزا صاحب خوشی خوشی دولت خانہ تشریف لے جاتے، وہ سڑی سڑی سنانی شروع کرتی، حضرت چپکے سے بیٹھے سنتے رہتے، زبان سے اف تک نہ نکالتے اور اندر ہی اندر گھلتے رہتے۔ آخر واپس تشریف لے آتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ صبح ہوتے ہی خادم کو حکم فرماتے کہ جاؤ دروازے پر حاضر ہو کر میرا سلام عرض کرو اور پوچھو کوئی خدمت انجام، کوئی کام ہو تو ہم بتا دیں، ہم وہ خدمت انجام دے دیتے ہیں۔ ارشاد کے مطابق خادم آستانہ پر حاضر ہوتا اور شیخ کا سلام پہنچا کر مزاج پرسی کرتا۔ وہ نیک بخت بجائے شرم کے جواب کے گالیاں سناتی اور وہ گندی باتیں بکتی کہ سننے والے شرما جاتے تھے اور اظہار کرنے کی تہذیب اجازت نہیں دیتی، ایسی زبان استعمال کرتی تھی۔ مگر مرزا صاحب کی خادم کو تاکید تھی کہ اہلیہ کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، کسی بات کا جواب مت دینا، جو کچھ بھی فرمائیں سن لینا۔ ایک روز کوئی ولایتی خادم اس خدمت پر مامور ہوا، اس کو بھی یہی تاکید کی کہ جواب نہ دیا جائے، مگر وہ بیچارہ ضبط نہ کر سکا۔ جب دروازے پر پہنچ کر حضرت کا سلام پہنچایا، مزاج پرسی کی تو عورت نے بکنا شروع کر دیا کہ پیر بنا بیٹھا ہے اور مرید بناتا پھرتا ہے، اسے یوں کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ ہر چند کے ولایتی نے اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر آخر کہاں تک ضبط کرتا۔ پیر کو گالیاں نہ سن سکا اور غصے میں آ کر کہا کہ بس چپ رہ ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس جواب پر وہ نیک بخت اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب لگی ہونے تو میں شور و غل کی آواز جو مرزا صاحب کے کانوں میں پہنچی تو گھبرا کر اٹھے اور جلدی سے ولایتی کو واپس بلا بھیجا، اس کو بٹھایا اور فرمایا تم ناواقف ہو، یہ کہہ کر دوسرے خادم کو بھیج دیا۔ وہ گالیاں سن کر واپس آ گیا۔ حضرت مرزا صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس عورت کا بہت مشکور ہوں اور بے حد احسان مند ہوں کہ اس عورت کے باعث مجھے اللہ پاک نے بہت نفع عطا کیا اور اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے اس عورت کی بد کلامی پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسے بد کلام، بد مزاج عورت کی بد مزاجی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔